لیکن خواجہ اجمیر شریف کی سمجھ میں آ گیا. شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناست حسین، سردار دادا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. دین کے قبلے کی طرف رکھنا. سوال یہ ہے کہ دین کی طرف رکھنا اس کا مطلب ہے کہ حسین کو دین ہے. میری بات پہ یقین نہ آتا تو رسول کا کلام سنیے. رسول کہتے ہیں حسین منی و انا من حسین. اب تو مان لیجئے کہ دین کا قبلہ حسین ہے. جو حسین تک پہنچ گیا اس کا مطلب کہ اس کا دین کا بھی قبلہ موجود ہے, اس کا نماز کا بھی قبلہ موجود ہے. یعنی کس حد تک پہچانے یہ معرفت حسین. بھائی دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجلس ایصال ثواب کی ہے. تو ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, شیخ عبداللہ حری, کیا کہتے ہیں, شیخ عبداللہ حائری اعلی اللہ مقامہ, جو حضرات مشہد جو حضرات قم زیارت کے لیے گئے ہیں, میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ بھی معصومہ کے روضے پہ یقیناً حاضری کے لیے گئے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ذریعہ معصومہ کے آگے جا کے ایک بڑا سا ہال ہے, اس میں ایک 7-8 قبریں ہیں. سب سے پہلی قبر مرتضیٰ مطہری کی ہے جو شہید ہو گئے تھے اطلاع. اس کے بعد جو ہے وہ آگے گل پیگانی جو ابھی پچھلے دنوں جن کا انتقال ہوا, آگے گرو جردی کی قبر ہے, اس میں ایک قبر جو ہے وہ آیت اللہ عظمیٰ عبدالکریم حائری کی بھی ہے. اب آپ سماعت فرمائیے عبدالکریم حائری کیا کہتے ہیں, جنہوں نے حوضہ علمیہ قم بنایا تھا اور تقریباً کوئی 90 سال کی عمر مبارک پائی. مرحوم درس قاری دیا کرتے تھے, یعنی آئندہ آنے والے ابھی جو گزرے ہیں آپ کے جتنے بھی مجتہدین, وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ عبدالکریم حائری کی کیا تھے, شاگرد تھے. اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا فاضل انسان جب 80 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اپنے درس و تدریس کا دروازہ, اپنی کتاب و مکتب کو بند کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ اب میں طالب علموں کو نہیں پڑھاؤں گا, میں درس سے خارج نہیں دوں گا. اللہ اکبر. شاگردوں نے جا کے کہا کہ یہ کیسا ہے مولا, یہ کیسا ہے کہ آغا آپ ہمیں درس نہ دیں گے تو ہم کیسے حاصل کریں گے علم کو. کہا کہ نہیں, اب میں تمہیں درس نہیں پڑھاؤں. کہا کہ پھر کیا کریں گے, کہا کہ اب میں روزہ پڑھوں گا, مجلسیں پڑھوں گا. توجہ ہے آپ کی, کیا پڑھوں گا, روزہ پڑھوں گا, جس کو آپ مجلس کہتے ہیں وہ پڑھوں گا. کہا کہ آقا کیوں کریں گے یہ کام, آپ کا کام ہے درس پڑھانا, آپ کا کام ہے مبلغین کو پڑھانا, یہ کام تو مبلغین کا ہے. تو کہا اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں عوام الناس کے اندر فکر ماد اور فکر آخرت بھول چکی ہے. اللہ جملہ سماعت فرمایا. کہا کہ عوام الناس بھول گئی ہے ماد کو اور آخرت کو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے پہلے ہی صفحے پہ کہا, کیا کہا, متقی کی صفت بیان کی نا, متقی کون ہے, کتاب لا ریب ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. پروردگار متقین کون ہے, وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر. یاد ہے نا, ایمان رکھتے ہیں وہ غیب کے اوپر. اس کے بعد آخری میں جا کے بیان کیا کہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر, لیکن جب آخرت کی بات آئی تو ایمان کا لفظ ہٹا لیا, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہا. یعنی ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر اور یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر. اس کا مطلب مومن اس کو کہتے ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے لیکن آخرت پہ ایمان نہیں بلکہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. اللہ نے کہا لیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثریت نہیں جانتی. یہ اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے آپ کے لیے. اقل ناس کو مان لیں گے تو اب آپ مت پوچھئے گا اکثریت کہاں جاتی ہے. آپ سب جانتے ہیں اکثریت جہنم میں جاتی ہے. اللہ اکبر. کہاں جاتی ہے اکثریت؟ اکثریت سے آپ پارلیمنٹ بنا سکتے ہیں
अक्सरियत से आप हुकूमतें बना सकते हैं, अक्सरियत से जन्नत नहीं मिला। अल्लाह ने जन्नत अक्सरियत के लिए नहीं बनाई बल्कि अकलियत के लिए बनाई है। तो इसका मतलब दीन हकीकी को पाने वाले हमेशा अकल होंगे, अक्सर नहीं होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अक्सर पे नतीजा नहीं, अकल के ऊपर नतीजा है। तवज्जो है आपकी। यानी परवरदिगार आलम समझा रहा है कि देखो जितने भी हैं अक्सर तो जमा हो गए, लेकिन अकल ने क्या किया? अब करबला में कितने आए? अक्सर थे या अकल थे? अल्लाह अकल को जन्नत देगा या अक्सर को जन्नत देगा? अक्सर आए नहीं उस प्लेटफॉर्म पे जहां से जन्नत मिला करती थी, जो है ना। यानी जहां पर परवरदिगार आलम कहता है कि हमने रसूल को भेजा, रसूल के ऊपर जमा हो गए, लेकिन रसूल ने जिसको अपने बाद बनाया वहां कहां जमा हो गए? आप गौर कीजिए, पुरानी आयत के ऊपर गौर कीजिएगा जरा सा, और उसके बाद अहादीस मासूमीन के ऊपर गौर कीजिएगा। रसूल के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से जाने के बाद, चाहे दुनिया हो, चाहे मौत हो, चाहे कब्र हो, चाहे पुलिस सिरात हो, चाहे रोज़े महशर हो, चाहे जन्नत हो, पूरा का पूरा ये रास्ता इमामत के हाथ में है। बेशक बेशक गिरान लफ्ज़ है आपके ऊपर। रिसालत के जाने के बाद ये सारा कंट्रोल किसका है? सारा इमामत के पास है। आप राजी नहीं होते, कुरान की आयत देख लीजिए, सूरह यासीन की आयत है। रसूल ने क्या कहा? वमा अलैना इल्लल बलाग। रिसालत का काम है बताना, रिसालत का काम नहीं है पहुंचाना है। रिसालत का काम बस हम तुम्हें बता देंगे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया, लेकिन मंजिल तक पहुंचाइए हमारा काम नहीं। ये किसका काम है? ये इमाम का काम है। इमाम बताया भी करता है, इमाम दिखाया भी करता है, इमाम पहुंचाया भी करता है। उसी सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने जब रिसालत की तारीफ करना चाहिए तो ये कहा कि कह दो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, लेकिन जब इमाम का लफ्ज आया तो फिर नहीं कहा बलागुल मुबीन, फिर ये कहा कि वह कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। इसके पास है इमाम मुबीन। यानी अल्लाह ने हर चीज इमाम मुबीन के अंदर इसलिए समा दी कि ये इमाम मुबीन होंगे जो रास्ता बताएंगे भी, जो रास्ता दिखाएंगे भी और मंजिल तक पहुंचाएंगे। आना पड़ेगा, आए, इसके बगैर कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। आप दुनिया वाले देखिए, आप अकल को देखिए, हाँ हैरान हो जाइए। आप एक जरा सी गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर, कितने प्रिकॉशन है आपके? एक आप सीट बेल्ट लगाइए, एक आप पावर स्टीयरिंग लगा लीजिए, एक आप जो है वो एंटी लॉक ब्रेक लगा लीजिए, और हादसा हो जाए तो पुलिस वाला मौजूद, पुलिस वाला एम्बुलेंस को बुलाएगा, एम्बुलेंस आपको लेकर जाएगी, हॉस्पिटल पहुंचाएगी, हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में जो है वो डॉक्टर मौजूद है। ये सब बातें, ये क्या आपको मौत से बचा रहा है या जिंदगी से बचा रहा है? किसी ने आपको मौत से नहीं बचाना। तवज्जो रखिए इस जुमले के ऊपर, ये उस वक्त तक के साथ ही है जब तक आपका नफ्स चल रहा है। जो नफ्स खत्म हो गया तो उन्होंने भी साथ छोड़ा। ये इस्लाम का वादा है कि जब दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी उस वक्त हम तेरा साथ दे देंगे। ये दुनिया वाले तेरा रास्ता छोड़ देंगे, तुझे उस काबिल नहीं समझेंगे, लेकिन इस्लाम कहता है हम आएंगे और कुल्ले ईमान को अपने साथ लाएंगे। कुल्ले ईमान से पढ़ता रहूंगा आपकी खिदमत में जब तक हमारा नमाज का मजमा और मजलिस का मजमा बराबर नहीं हो जाता। अब किसी को पसंद आए कि ना आए,
آپ دیکھیے ابھی نماز ہوئی تو 20 آدمی، مجلس ہو رہی ہے تو 220 آدمی، اور ماشاءاللہ کھانا ہوگا تو 420 آدمی۔ کیا سمجھاتے ہیں لوگ، کیا سمجھ جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیوں مسکرا دیے بھائی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آپ سمجھ گئے تو سمجھ گئے، نہ سمجھے تو نہ سمجھے، عقل کے اوپر گفتگو ہے، اکثر کے اوپر گفتگو نہیں۔ تو کیا کہا پروردگار عالم، کہہ رہا ہے کہ جب دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی اس وقت اسلام تمہارے استقبال کے لیے آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اسلام کو دنیا کے اندر اپنایا ہوتا، اپنے دنیا کے اندر اپنا ساتھی بنایا۔ اب آئیے، ہر لمحے کے اوپر امامت موجود ہے آپ کی۔ دنیا چھوڑ گئی قبر میں، کون آئے گا؟ مولا کائنات علی۔ کون آئے گا صراط مستقیم پہ؟ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، تم اس کو ریپیٹ کرتے رہنا، قلِ صراط میں تمہارا سہارا بن کے آؤں گا۔ قلِ صراط کے اس طرف قسیم النار والجنت میرے امام موجود ہے، اور جو روز محشر پہنچ گئے تو خاتون جنت موجود ہے، اور جو جنت مل گئی تو کون؟ سید شباب اہل جنت موجود ہے۔ تو ان سے بنائی تو ملے گا، ان سے نہ بنائی تو کچھ نہیں ملنے کا۔ توجہ رکھیے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے دوبارہ اسی آیت کے اوپر، نتیجہ ابھی تک نہیں دیا میں نے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اپنا چہرہ اس دین کی طرف رکھنا جس دین کی